السلام علیکم، دس از آصف حسین اینڈ یو آر واچنگ انفارمیٹیو چینل. اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی ڈسکشن کرنے والا ہوں جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے کیسے جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں. دس از پاسبل. اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ٹرم ایکسپلین کرنی ہے جو میں نے لکھا ہے پیسو انکم. بیسیکلی پیسو انکم کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی کہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ہم بنا محنت کیے جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں. بیسیکلی پیسو انکم ہم اسے کہتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں پرفارم کرتا. مینس کے کام آپ کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے، اس میں کوئی آپ کا لیبر ورک کرنے کی آپ کو نیڈ نہیں پڑتی. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں انسان کو پیسے کمانے کے لیے جو ہنر ہوتا ہے اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے انکم کو جنریٹ کر سکیں اور اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں. یہ ایک پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. دوسرا پیسے کمانے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں، آپ اس کو کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں. جب آپ کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فزیکلی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ دوسروں کے کاروبار میں جو ہے وہ آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں. دس از پیسو انکم. پیسو انکم کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پاس جو آپ کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں اس کو کسی اور کے کاروبار میں آپ اس کو جب انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو پروفٹ گین ہوتا ہے، اٹ مینس کہ اس جہاں سے آپ کو پروفٹ گین ہوا ہے کہیں پر بھی آپ نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں آگے آپ کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں. تو وہاں سے آپ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ بیٹھے کوئی محنت کیے بغیر آپ کو جو ہے وہ پروفٹ ملتا رہے گا. جی ہاں، تو پاکستان میں آپ لوگ جو ہے وہ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا نام سنا ہوگا. اسٹاک ایکسچینج بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ملک بھر کی تمام جو بزنس ٹائکون ہیں ان کی کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، وہ ایک بڑے لیول پہ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جو کاروبار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان کی کمپنی کی جو مالک ہوتی ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، اس مثال کے بعد آپ آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ دراصل پوری گیم کس طریقے سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے. دیکھیں، ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا جو کاروبار ہے اس کی مالیت ہے 1 کروڑ، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے کہ وہ کمپنی کا جو آنر تھا جنہوں نے جو ہے وہ کمپنی کی جو ہے وہ شروعات رکھی تھی اور اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا، تو وہ اب چاہ رہے کہ میں اس 1 کروڑ کی میری بزنس کی مالیت ہے، اس میں 50 لاکھ میں اپنا شیئر ہولڈر بن جاتا ہوں. 50 لاکھ جو ہے وہ میں دوسرے لوگوں کو آنر بنانا چاہتا ہوں اپنی کمپنی میں، لوگوں سے پیسے لے کر، تاکہ میں ان کو شیئر ہولڈر بنا سکوں اور ان کو مالک بنا سکوں. اب جب وہ یہ کمپنی کا مالک جب یہ میتھڈ اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اب وہ کمپنی کا مالک 100% کمپنی کا مالک نہیں رہا، بلکہ اب وہ کمپنی کا مالک ہے، اس کے مالک کے پاس 50% شیئرز ہیں. کیوں؟ 1 کروڑ کی مالک کی اس کے کاروبار کی قیمت تھی. اب وہ اس نے کیا کیا کہ 50 لاکھ جو ہے وہ اس میں میرے ہوں گے اور 50 لاکھ آپ لوگوں کے ہوں گے. اب وہ 50 لاکھ جو ہے وہ مختلف شیئرز ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ جو اس وقت جو ہے وہ اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، آپ اس کمپنی میں شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ نے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے انویسٹ کر لیے، ٹھیک ہے. اب اس کمپنی میں آپ جو 1 کروڑ کی جو مالیت ہے اس کمپنی میں آپ 5 لاکھ کے حساب سے 5% شیئرز آپ کے ہیں. اٹ مینس کہ یو آر دا آنر آف دس کمپنی. اب اس کمپنی کے آپ بھی مالک ہیں. کیوں مالک ہیں؟ کیونکہ آپ نے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کمپنی کے 5% شیئرز آپ کے ہیں. اب 5% شیئرز آپ کے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر دا آنر. اب مثال کے طور پر اس کمپنی کو آگے چل کے پروفٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا. اب کیا ہوگا کہ یہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوں گے سب لوگوں کے درمیان. اب جس کے 50% شیئرز تھے جنہوں نے کمپنی کی ابتدا کی تھی، اس کے 50 لاکھ روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے، تو 10 لاکھ پروفٹ ہوا ہے. تو سیدھا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 لاکھ روپے پروفٹ تو اس کو چلا جائے گا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کے حساب سے. آپ جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ تھی 5 لاکھ روپے. تو 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے حساب سے
جو 10 لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے اس میں 50,000 آپ کا ہوگا. یس آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی اور 3-4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ کمپنی نے 10 لاکھ روپے ارننگ کر لی تو آپ گھر بیٹھے 50,000 جو ہے وہ بیٹھ کے کما سکتے ہیں. تو یہ ایک پوری ایک سائنس ہے. اس کو مینس کہ آپ جو ہے وہ فوراً ہی جا کے انویسٹمنٹ نہیں کر لینا, لیکن اس کے پہلے آپ کو کمپنیز کی پرفارمنس دیکھنی پڑتی ہے کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ اچھا ہمیں جو ہے وہ پروفٹ دے سکتی ہے, کون سی کمپنی اچھی ہے, کون سی کمپنی جو ہے وہ اچھا کاروبار کر رہی ہے. تو یہ ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں جائیں, انویسٹمنٹ کریں. اور جو ہے وہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ موبائل میں گھر بیٹھے ہی تمام شیئرز کو پرچیز کر سکتے ہیں, شیئرز کو سیل کر سکتے ہیں, مینس کہ آپ کو جانے کی کہیں نیڈ نہیں ہے. سو دس واز دا اسٹوری. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے پاس ایون کہ اگر 2 لاکھ روپے ہی ہے تو آپ 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں جائیں, انویسٹمنٹ کریں, لیکن اس کو پوری ریسرچ کر کے اس کے بعد ہی کمپنی میں آپ انویسٹمنٹ کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو. اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر تو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے, آپ فیس بک پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو میں مزید جو ہے وہ پیسے کمانے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکنیک اینڈ ٹپس دیتا رہوں گا, نیو آئیڈیاز آپ کو پرووائڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ آسانی سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. ٹل دین اللہ حافظ.